السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمران ریاض صاحب پہ۔ عمران ریاض صاحب جو پہلے ہی اتنے اچھے کام کر چکے ہیں کہ ہمارا دل جیت چکے ہیں، آج ہم انہی پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور اچھا کام کیا ہے، بہت ہی اچھا بلکہ کام کیا ہے ارشد شریف بھائی کے لیے۔ ارشد شریف بھائی کے نام کی انہوں نے ایمبولینس سروس سٹارٹ کی ہے، 4-5 ایمبولینسز لی ہیں انہوں نے ابھی فی الحال، وہ چلائی ہے انہوں نے، افتتاح کروائی ہے ارشد شریف صاحب کی والدہ پہ۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو بہن بھائی ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ ارشد شریف بھائی کے لیے عمران ریاض صاحب نے بہت سٹرگل کی ہے، بہت ان کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں، ان کا کیس درج کروانے کے لیے بھی، اور سپریم کورٹ کو خطوط کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ وہ سلسلہ اب جو ہے نا اپنے تکمیل تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ان خطوط کا، ارشد شریف صاحب کا انہوں نے نوٹس لے لیا ہے ان کے قتل کا۔ اب انہوں نے آرڈر کیا ہے ایف آئی اے کو بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی انہوں نے سمن بھیجا ہے کہ آپ جو ہے نا اس پہ تفتیش شروع کی جائے۔ اور جو ہے عمران ریاض بھائی، ان کو تو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں جی۔ عمران ریاض صاحب آپ ماشاءاللہ ہیرو ہیں ہمارے، آپ نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ پہلے آپ نے سیلاب زدگان کے لیے اتنا کام کیا ہے، اب جو ہے نا آپ نے ارشد شریف بھائی کے لیے ایمبولینس سروس سٹارٹ کی ہے، تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ سچے جو ہے نا مرد مجاہد ہیں، آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ ایسا اینکر میں نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں جیسے آپ ہیں یا جیسے ارشد شریف بھائی تھے۔ ان کو تو مار دیا ان لوگوں نے، بغیرت لوگوں نے جنہوں نے ان کو قتل کروایا ہے، وہ ہیں ہی سارے بغیرت، کیونکہ ان کی وہ ایک نفس تھی نا جو ان کے ہاتھ میں تھی ارشد شریف بھائی کے، وہ کچھ دنوں بعد انہوں نے ریلیز کرنی تھی وہ نفس ان کی، تو انہوں نے ان کا بانڈا جو ہے نا پھوٹ جانا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ارشد شریف بھائی کو قتل کروا دیں۔ یہ عمران ریاض صاحب کو پتہ ہے، ان کی والدہ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کس نے مروایا ہے اور کس نے قتل کروایا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے۔ اب الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے، اب دیکھیں سپریم کورٹ کو ساری کہانی سچی بتاتے ہیں یا رانا ثناء اللہ آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی وہ پیپر ورک کرائے گا، اس میں جو لکھوائے گا اپنی مرضی سے لکھوا کے سپریم کورٹ کو پیش کرے گا، ایسے اس میں شواہد لکھے جائیں کہ وہ کیس ڈائیورٹ ہو جائے۔ تو اللہ نہ کرے ایسا کام ہو، ہماری دعا یہ ہے کہ انصاف ملنا چاہیے۔ سارے لوگ اس ٹائم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ سنائے گی، ارشد شریف بھائی کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ نہیں رک رہے ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کے اچھا کام کر رہے ہیں۔ جیسے سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جتنی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اب جو ہے نا ارشد شریف بھائی کے لیے انہوں نے ایمبولینس سروس سٹارٹ کی ہے، ماشاءاللہ جو ہے نا پیسے خود بھی ڈالے ہیں، باقی لوگوں سے بھی اکٹھے کیے ہیں، 4 گاڑیاں انہوں نے بھی ڈالی ہیں ایمبولینس پہ، افتتاح کرایا ہے ارشد شریف صاحب کی والدہ سے انہوں نے۔ تو اب ان کو کہنا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس سروس کو لے کے جائیں گے۔ اسلام آباد ابھی لاہور میں شروع کی ہے انہوں نے، کراچی، اسلام آباد، جتنے بھی بڑے شہر ہیں نا، پشاور، جتنے بڑے شہر ہیں پاکستان کے، سب میں ان کا وہ ارادہ رکھتے ہیں اس کو چلانے کا ارشد شریف بھائی کے نام سے۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ آپ عمران ریاض بھائی کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیں اور اس مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ ان کو اور حوصلہ ملے، ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کی عوام میرے ساتھ، ہمارے ساتھ کھڑی ہے، سچے لوگوں کے ساتھ، وہ تاکہ اور کھل کے سچ بولیں۔ ارشد شریف بھائی کو جنہوں نے قتل کروایا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، ان کے بچوں کو یتیم کیا، انہوں نے ان کی بیوی کو بیوہ کیا، ان کی والدہ کو جو ہے نا ان سے اس کا بیٹا چھین لیا، جوان بیٹا۔ تو اللہ کرے اب ان کو انصاف مل جائے۔
اگر ان کو انصاف مل جاتا ہے نا تو بھی ان کو یہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ یار چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا، جنہوں نے ان کو اس کو مارا ہے یا قتل کروایا ہے، چلو وہ لوگ تو پکڑے گئے ہیں نا، یہ تو کم از کم ہم ان کو ریلیز کروا سکتے ہیں نا، ہم ان کو انصاف دے کے، ہماری عدالتیں ان کو انصاف دے کے، ہمارے ادارے ان کو انصاف دیں گے، ان کا دل بڑھ جائے گا کہ یار چلو ہمارا بیٹا چلا گیا لیکن انصاف تو مل گیا نا ہمیں۔ تو اس لیے عمران ریاض صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، باقی سب بھی لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، عمران ریاض صاحب نے انٹرویو لیا تو ان کے بیٹھے ہوئے انہوں نے خط لکھا سپریم کورٹ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اب اینکر ہے نا، اینکر اس کو مارا ہے نا انہوں نے، تو دوسرے اینکر جو نہیں بول رہے ہیں نا، یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کل آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، آپ کے بیوی بچے یتیم ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بھی کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا۔ آج عمران ریاض صاحب حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ارشد شریف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کل ان کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی لوگ آواز اٹھائیں گے۔ یہ بات میری آپ یاد رکھیں، یہ مکافات عمل ہے، یہ آپ جیسا کریں گے نا آپ ویسے ہی بھریں گے۔ تو باقی جو طاقتور لوگوں سے ڈرتے ہیں وہ ڈرتے رہیں، حق سچ اور رب سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور جو بندہ مسلمان ہے اس کا ایمان یہی ہونا چاہیے، اسی پہ ایمان ہونا چاہیے کہ رب سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، وحدہ لا شریک، وہ ایک ہے جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ اس کے اشارے کے بغیر نہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے، نہ کسی کو جان بخشی دی جا سکتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور باقی عمران ریاض صاحب سے ہمارا دل بہت خوش ہے۔ عمران ریاض صاحب واحد ایک سچے صحافی رہ گئے ہیں اس ملک میں، اور 2-3 اور صحافی ہیں، سمیع ابراہیم ہو گیا، 1-2 اور صحافی ہو گئے جو اپنی صحافت کو جو ہے نا صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا پیسے کھا کے کتے بنے ہوئے ہیں، ہڈیاں کھاتے ہیں وہ لوگ، نواز شریف شہباز شریف کی ہڈیاں کھاتے ہیں اور ان کے جو ہے نا تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، باقی تو اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف عمران ریاض صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب اور 1-2 صحافی اور ہیں، بیرسٹر احتشام ہے، وہ بھی اچھا نائس بندہ ہے، وہ بھی سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو باقی سارے صحافی ہڈی کھائیں، اور ان کو اصل میں ہڈی حرام کھانا ان کو سوٹ بھی کرتا ہے نا، کئی لوگوں کو حرام سوٹ نہیں کرتا ہے، وہ 1 روپیہ حرام کا کھائیں گے نا تو ان کے پاس سے 10 روپے نکل جائیں گے۔ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کو حرام سوٹ کر گیا ہے، یہ کھاتے رہتے ہیں، حرام کھاتے رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان کو عادت ہو چکی ہوئی ہے حرام کھانے کی، اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے بچوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے والدین ہمیں حرام کھلا رہے ہیں، لیکن وہ کھاتے ہیں خوشی سے، کہتے ہیں یاشی تو ہماری حرام سے ہی چلتی ہے نا۔ تو یاشی والا جو بندہ ہے نا، یاشی کرتا ہے، وہ حرام سے ہی کرتا ہے، اپنی حق حلال کی کمائی سے یاشی نہیں کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ حق حلال کی کمائی ہوتی اتنی ہے کہ آپ یاشی کے قابل ہی نہیں ہوتے ہو، آپ کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو یاشیاں کر رہے ہیں، یہ ان کے والدین جو ہے نا حرام کما رہے ہیں، کھلا کھا رہے ہیں، خود بھی بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اللہ حافظ۔